نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون۔ سورۃ نمل میں اور آگے سورۃ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ سورۃ اعراف اور سورۃ طٰہٰ میں بھی گزر چکا ہے۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ تو جب آپ جوان ہوئے آپ کے ہاتھ سے ایک فرعونی مارا گیا، قتل ہو گیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ایک بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ کیوں اس پہ ظلم کرتے ہو، لڑتے ہو۔ اس نے آگے سے بحث و مباحثہ کی، آپ نے اس کو ایک مکہ مارا، مکے سے وہ مر گیا۔ اب فرعون اور اس کی کابینہ نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین چلے گئے۔ مدین شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنی ایک بیٹی نکاح میں دی۔ 10 سال کے بعد آپ مصر واپس آ رہے تھے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو رات ہو گئی، پیدل سفر تھے، جنگل تھا اور سردی بھی تھی۔ بیوی ساتھ ہے اور بیوی بیمار بھی ہے، سردی لگ رہی ہے کہ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، ایک درخت کے اندر آگ نظر آئی۔ تو آپ نے بیوی سے کہا کہ آپ ادھر رکو، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے کچھ آگ سلگا کے لے آتا ہوں، کچھ آپ بھی تاپ لیں گی، گرمی آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ راستہ بھی ہم سے گم ہو گیا ہے، وہاں کوئی راستے بتانے والا بھی ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ، جس درخت سے آگ نظر آ رہی تھی، وہ اصل میں آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ اس درخت کے اندر اللہ کا سرسبز درخت ہے، اس کے اندر سے آگ نظر آ رہی ہے۔ تو درخت سے آگ تو درخت کو جلا دے گی، لیکن وہ چونکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ وہاں سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، آپ بڑی مقدس جگہ پر ہیں اور میں آپ کا رب بول رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو وہاں پر نبوت ملی، اس درخت کے پاس آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ تو اس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ میں آگ مجھے نظر آ رہی ہے، میں وہ آگ تمہارے لیے لے کر آؤں، سآتیکم منہا بخبر، وہاں سے میں کوئی خبر لے کر آؤں، او آتیکم بشہاب، یا کوئی آگ کا شعلہ لے کر آؤں، قبس لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سیکھو اور کچھ تمہیں گرمی ملے۔ تو پھر جب پہنچے
فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے اللہ نے آواز عطا فرمائی، اللہ کی آواز آئی، ندا آئی کہ امبورکا، کہ آپ بڑی بابرکت جگہ پر ہیں، من فی النار، اور من فی النار و من حولہا، جو بھی یہاں آگ کے پاس ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، یہ جگہ بڑی متبرک ہے، مبارک ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے یہاں اتار دیں۔ تو مقدس جگہ میں جوتے اتارے، جس طرح مسجد میں جوتے اتار کے آتے ہیں، تو فرمایا جگہ مقدس ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی شرک سے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ ہر قسم کے شرک سے، کمزوری سے، بیماری سے، بھوک سے، اس سب سے سبحان اللہ کے معنی کہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی بھی اگر کوئی سمجھ گیا نا تو وہ شرک سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے۔ یہ نہیں کہ اس کو کسی کی مددگار کی ضرورت ہے، وزیر کی ضرورت ہے، مشیر کی ضرورت ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں، خود کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، تو فرمایا کہ میں تیرا پروردگار ہوں جو کہ شرک سے، ہر قسم کے اس سے پاک ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، تیرا رب ہوں، اور عزیز بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب جب بھیجنا تھا فرعون کے پاس، نبوت تو اسی لیے ملی ہے نا کہ فرعون کے پاس جائے اور اس کو سمجھائیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے کسی نشانی کی ضرورت تھی، کسی معجزے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈالو، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، جب دیکھا تو وہ حرکت کرنے لگا جیسا کہ سانپ ہو۔ لڑکی وہ لاٹھی کیا تھی، وہ حرکت میں آ گئی، تو جیسا سانپ، وہ سانپ بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ سانپ کہاں سے آ گیا۔ ہاں جی، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، آپ گھبرائے اور الٹے پاؤں چلے اور پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ سانپ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو ڈر بھی لگتی ہے، اور بیماری بھی آتی ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، خدا ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب لاٹھی ڈالی وہ سانپ بنا، تو وَلَّا مُدْبِرًا، وہ پیچھے ہٹے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ نہ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس جو میرے رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہاں جب آپ پہ وحی آ گئی تو رسول بن گئے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو ابھی تو آپ عبادت کر رہے تھے، لیکن جب وحی آ گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اب اللہ کے نبی بن گئے۔ وحی نبی پر آتی ہے۔ تو یہ جو آج کل کے ایک نبی ہے نا، جو یہ مرزائی ہے قادیانی، یہ کہے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے، اور میرے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ ہے اس کا نام ہے ٹیچی۔ تو نبیوں پر جو آنے والے وہ وحی لانے والے فرشتے، ان کا نام تو جبرائیل علیہ السلام، تو یہ کہتے ہیں میرے اوپر جو وحی لانے والا ہے اس کا نام کیا ہے، ٹیچی۔ ایسا خبیث ہے۔ تو جھوٹ جب بولنا ہے تو پھر کھل کے بولو۔ تو
یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی عربی میں بھی آئی، فارسی میں بھی آئی، پنجابی میں بھی آئی، اور کئی زبانوں میں میرے اوپر وحی آئی، اور ایک ایسی زبان میں بھی میرے اوپر وحی آئی کہ جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ اور یار جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسی زبان تو کیسا نبی؟ یہ سب اس نے جھوٹ گھڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، آپ جناب یہ لاٹھی جو ہے اس سے گھبراؤ نہیں، کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس میرے رسول گھبرایا نہیں کرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا، ہاں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کسی سے گناہ ہو گیا تو نبی سے تو نہیں ہوتا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا ثم بدل حسنا بعد سوء، اس گناہ کے بعد پھر اس نے نیکی کر ڈالی، توبہ کر لیا، نیکی شروع کر دی، تو فرمایا کہ فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، لیکن نزع کی عالم سے پہلے پہلے، جب مرنا شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے ہر کسی کی۔ کوئی کافر ہے 100 سال کا، وہ بھی اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ فرمایا کہ جس نے ظلم کیا اس کے بعد اس نے نیکی کی، اور فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ہاتھ یہاں ڈالو، یہ دوسرا معجزہ ہے، ید بیضا، اور نکالو تو وہ چمکے گا، اور یہ چمک جو ہے یہ کسی بیماری کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ فرمایا فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ بھی نشانی ہے، اور 9 نشانیاں اور بھی دوں گا، 9 نشانیاں اور بھی دوں گا۔ اس میں ذکر آ چکا ہے سورۃ اعراف میں کہ 9 نشانیوں میں خون تھا، اور یہ کھٹمل تھے، اور جوئیں تھی، اور اسی طرح برتنوں میں خون آتا تھا، یہ سب نشانیاں تھی فرعون کے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ دعا کراتے تھے، فرمایا کہ 9 نشانیاں اور بھی دوں گا۔ 2 تو یہ ہو گئی، ید بیضا اور عصا، عصا ڈالا تو وہ سام بن گیا، اور جب دوبارہ پکڑا تو پھر عصا بن گیا، اور ید بیضا یہاں سے نکالا تو وہ چمکنے لگا، جب دوبارہ یہاں ڈالا تو اس کی چمک ختم ہو گئی۔ پھر فرعون کے پاس ان کی ضرورت ہے، یہ لے کر جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم میں سے ہے۔ فلما جاءتہم آیتنا مبصرۃ، اللہ فرماتے جب میری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ایسی نشانیاں جو کہ بصیرت والی تھی، قالوا ھذا سحر مبین، تو اس نے کہا فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے کہ یہ تو جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو تکبر کا اظہار کیا، ظلما وعلوا، ظلم اس نے اپنے اوپر کیا اور سرکشی کی۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کہ مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے نہیں مانا، تفصیل گزر چکی ہے کہ جادوگر آئے، مقابلہ ہوا اور وہ ہارے، لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی اور کافر رہا۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر یہ رکوع میں واقعہ۔ اللہ